کیا دوسرا سوال ہم دیکھیں گے، ہم تقریباً 50 سوال کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیا ذوالحجہ میں روزے رکھنے سنت ہیں، اور یہ کتنے دن کے روزے ہیں، یعنی ذوالحجہ میں کون سے روزے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں سے یہ روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم 9 من ذی الحجہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے 9 دن روزہ رکھتے تھے، ذوالحجہ کے 9 دن روزہ رکھتے تھے۔ 10واں کیوں نہیں؟ 10ویں کو کیا ہوتا ہے؟ عید ہوتی ہے، اور عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نسائی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے کہ ذوالحجہ کے 9 دن 1 سے لے کر 9 تاریخ تک، 9 کو عرفہ ہوتا ہے، تو 1 سے لے کے 9 تاریخ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے۔ معلوم ہوا ذوالحجہ کے 9 دن روزہ ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لہٰذا یہ سنت ہے۔ 3، عرفہ کے روزے کی کیا فضیلت ہے؟ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سئل عن صوم یوم عرفہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا۔ فقال یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، آپ نے فرمایا عرفہ کا روزہ، عرفہ کب ہوتا ہے؟ 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے، 9ویں تاریخ کو ہوتا ہے، عید کے 1 دن پہلے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ عرفہ کا روزہ یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ 2 سال کے گناہوں کی بھرپائی یا مغفرت یا کفارہ، کمپنسیشن جس کو آپ کہتے ہیں، تو مٹا دیتا ہے 2 سال کے گناہوں کو۔ کتنے دن روزہ رکھنا ہے عرفہ کے؟ 1 دن روزہ ہے، لیکن کیا فضیلت ہے اس کی؟ 2 سال کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ وقال وسئل عن صوم یوم عاشوراء، آپ سے عاشوراء کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا جو محرم کی 10 تاریخ کو رکھا جاتا ہے۔ فقال یکفر السنۃ الماضیہ، آپ نے فرمایا کہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ اس سے ہو جاتا ہے۔ تو عاشوراء کے روزے سے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اور عرفہ کے روزے سے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام یوم عرفہ، جو عرفہ کے دن کا روزہ رکھے، غفر له سنۃ امامہ وسنۃ بعدہ، اس کے لیے 1 سال کے جو اس کے سامنے بھی سال ہے، جو سال چل رہا ہے اس کے بھی، اور اگلا جو سال ہے اس کے بھی گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اتنے گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں کہ جو 2 سال میں آدمی کر لے۔ اس کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے ابو یعلا کی روایت کے الفاظ ہیں جو صحیح ترغیب میں ہے، اور شیخ الالبانی جس کو صحیح کہا ہے کہ من صام یوم عرفہ غفر له ذنب سنتین متتابعتین، جو آدمی عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اس کے لیے 2 مسلسل سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ لگاتار 2 سال کے گناہوں کی مغفرت۔ اب بتائیے کوئی آپ سے یوں کہے کہ 1 دن بس آپ جاب پہ آؤ، آپ کو 2 سالوں کی تنخواہ ملے گی، کتنے خوش ہوں گے؟ تو آپ بتائیے یہاں پر 2 سال کے لگاتار گناہوں کی مغفرت ہو رہی ہے، 1 دن کا روزہ ہے عرفہ کا۔ اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ابو یعلا کی روایت ہے۔ تو ایک بات، تیسری بات یہ معلوم ہوئی، تیسرا مسئلہ کہ عرفہ کے دن روزہ ہے اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ لگاتار 2 سال کے گناہوں کی مغفرت اور کفارہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، کیا عرفہ کے دن روزے کی کوئی فضیلت ہے، یا اس کے بعد روزے کے ساتھ دعا کی کوئی فضیلت ہے؟ کیا عرفہ کے دن دعا کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الدعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا اگر ہے تو وہ عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ اس کو امام الترمذی نے روایت کیا، اور یہ حدیث حسن لغیرہ کے درجے کی ہے، یعنی حسن درجے کی روایت ہے، یعنی متابعات کی بنیاد پر، شواہد کی بنیاد پر یہ حدیث حسن ہو جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عرفہ کے دن دعا کی قبولیت ہوتی ہے، بلکہ آپ نے کیا فرمایا؟ خیر الدعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا اگر کوئی ہو سکتی ہے تو کون سی ہے؟
عرفہ کے دن ہے. اور بلا شبہ آدمی روزے کی حالت میں ہو تو روزے میں ویسے بھی دعا قبول ہوتی ہے, اور اگر کوئی روزہ نہ بھی ہو تب بھی دعا قبول ہوتی ہے.